بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ نیت خلوص اور رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت میں اپنی رعایا کو بھی ہر وقت اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیتا تھا۔ اس بادشاہ نے محل سے دور ایک بڑا سا چبوترا بنوایا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت اپنی زیادہ تر وقت اس چبوترے پر گزارتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے بادشاہ سلامت سے سوال کیا کہ حضور، آپ کا اتنا بڑا محل ہے اور پھر بھی آپ نے اپنے محل سے دور ایک چبوترا بنوایا ہوا ہے اور آپ اپنا زیادہ تر وقت محل میں ہی گزارنے کی بجائے اس چبوترے پر ہی گزارتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ سلامت نے اپنے درباریوں سے ہر وقت ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا، لیکن جب بات ریاست کی بقا کی آتی تھی تو اس بادشاہ کے اصولوں کو دیکھ کر ایک عقل مند آدمی کو بھی عقل حیران رہ جاتی تھی۔ بادشاہ اپنی ریاست کے خلاف ایک حرف بھی نہیں سن سکتا تھا۔ بادشاہ اکثر یہ بات کہتا تھا کہ اگر کوئی میرا دشمن میرے سامنے مظلوم بن کر کھڑا ہو تو میں اس کی ضرور مدد کروں گا، لیکن اگر غدار میرے بھائی بھی ہوں میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ بادشاہ کہتا تھا، جو قومیں فیصلہ کرتے وقت اپنے رشتہ داروں اور امیر کو مد نظر رکھتی ہیں وہی انصاف سے دور ہو کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اس بادشاہ نے اپنی باتوں کو کئی بار ثابت بھی کر کے دکھایا ہے۔ ایک دفعہ شہزادی محل کے اوپر چڑھ کر سلطنت کا نظارہ کر رہی تھی کہ ایک ملنگ وہاں سے گزرا۔ اس ملنگ نے شہزادی سے پہلے اتنی خوبصورت اور حسین جمیل لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی اور وہ وہیں کھڑا اوپر شہزادی کو دیکھنے لگ گیا۔ جیسے ہی اس پر شہزادی کی نظر پڑی تو شہزادی نے وہیں اس پر نشانہ لگایا اور تیر سیدھا اس کے سینے میں جا لگا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ سلامت نے شہزادوں کو بلایا اور اس سے پوچھا، شہزادی نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا؟ اور سب درباریوں نے سوچا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کو بھلا کیوں سزا دے گا، لیکن اس وقت درباریوں کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب بادشاہ نے شہزادی کو موت کا فرمان جاری کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی رونے لگ گئی کہ ایک عام سے ملنگ کے قتل پر بادشاہ اب میرا باپ ہو کر مجھے پھانسی کا سزا سنا رہا ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت اپنے فیصلے سے ذرا بھی نہیں ہچکچایا۔ جب شہزادی کو سپاہی لے جانے لگے تو اس ملنگ کا باپ اس محل میں روتا ہوا داخل ہوا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے انصاف کو دیکھ کر آپ سے بڑا متاثر ہوں اور اب مجھے انصاف مل گیا ہے، لیکن آپ شہزادی کو معاف کر دیں کیونکہ میں اپنے بیٹے کا قتل معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت اس کے فیصلے کی چرچا پوری سلطنت میں ہونے لگی۔ ایک دن بادشاہ سلامت جب چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک وزیر بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور بادشاہ سلامت کو بتایا کہ ذرا ہماری سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا، بتاؤ کون سا مسئلہ پیش آیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جب اس گاؤں میں کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو سہاگ رات کی رات ہی دلہا دلہن کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن اس بات کا راز بھی ابھی تک کھل کے آخر سامنے نہیں آیا کہ طلاق کس وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ ایک یا دو دلہن کا طلاق ہونا شاید اتفاق کی بات ہوگی، لیکن اگر معمول بن گیا ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے عقل مند وزیر کو اس گاؤں میں بھیجا، جا کر پتہ لگاؤ کہ آخر اس گاؤں میں کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد وزیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ جب وزیر اس گاؤں کے بزرگ کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی شادی میں کوئی عجیب و غریب رسم رواج کرتے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا، ہمارے دین میں رسم و رواج کو زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی، ہم صرف سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں۔ جب وزیر کو کوئی اور راستہ نہ ملا تو وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر اس گاؤں کے تمام شادی شدہ نوجوانوں کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس لے گیا کہ بادشاہ سلامت، آپ ان سے معلوم کریں کہ آخر شادی کی پہلی رات انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق کیوں دے دی۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ سلامت ایک غیرت منشور ایک ایسی بیوی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے جو شادی سے پہلے ہی اپنا پن کو کھو چکی تھی۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ ان لڑکیوں کے گھرانوں کو لے کر آؤ۔ جب ان کے گھرانوں کو پیچھا کیا گیا تو ان لڑکیوں کے والدین اپنی بیٹیوں کی قسم کھا کر بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ بادشاہ سلامت سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر بادشاہ سلامت نے اسی وزیر کو کہا کہ اب تمہارا کام ہے، تم نے معلوم کرنا ہے کہ آخر ان لوگوں میں ایسا کیا ہوتا ہے
کتنی پاک باز اور شریف لڑکیاں شادی سے پہلے کسی کے ساتھ ناچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھے اس جگہ پر لے جائیں جہاں تمام لوگوں کی دلہن اور دلہا کی نگاہ پڑھاتے ہیں۔ تو بزرگ اس ایک سنسان سی جگہ پر لے گیا، لیکن اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی تمام لوگوں کو ایک خفیہ غار سے گزرنا پڑتا تھا، جس کے درمیان جا کر بالکل اندھیرا ہو جاتا تھا۔ آخر وزیر اس غار سے نکل گیا اور جب اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا وہاں پر بھی وزیر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر وزیر نے کہا، اے بزرگ، تمہیں اس ملن کی تلاش کرنے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ تو بزرگ نے کہا، مجھے آپ کی کون سی خدمت کرنی ہوگی؟ تو وزیر نے کہا کہ تم گاؤں میں ایک دلہا دلہن کو تیار کرو، ان کی شادی کرانے کے بعد اس دلہن کی جگہ میں بیٹھ جاؤں گا، اور جب دلہن گھر پہنچنے لگی ہوگی اس کے بعد میں صاحب کے سامنے آؤں گا۔ پہلے تو بزرگ حیران و پریشان ہوا، لیکن اس سے وزیر کی بات ماننی پڑی۔ پہلے تو بزرگ ان پر بہت زیادہ پریشان ہوا، لیکن اسے وزیر کی بات ماننی ہی پڑی۔ جب دلہن اٹھنے لگی تو وزیر دلہے کی جگہ لباس پہن کر بیٹھ گیا۔ جب ڈولی اس وار کے درمیان سے گھڑی تو اچانک اندھیرا چھا گیا اور 3 خطرناک شکل کے آدمی سامنے آئے۔ ان کو دیکھ کر ڈولی اٹھانے والے نوجوان وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ ان کے بعد انہوں نے ڈولی کا دروازہ کھولا اور وزیر کی باہ کو نکالا، لیکن وزیر لڑکیوں کے لباس میں تھا اور دلہن کی طرح منہ پر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے وزیر کے منہ سے کپڑا اتارا تو دیکھ کر ان تینوں کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور وزیر نے اپنی طرف آڑ نکالی اور ان کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ لیکن ان کے سردار کو بادشاہ کے پاس لے آیا۔ جب بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ بھائی تم ملعون ہوگا جب گاؤں کی تمام لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہو، تو اس نے کہا، ہاں جی بالکل میں ہی تھا بادشاہ سلامت نے کہا، اس گندگی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت میں بھی اس گاؤں کا ہی نوجوان ہوں۔ ایک دفعہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر کا کاروبار کے سلسلے میں چلا گیا۔ ایک دن میری بیوی کو اکیلا پا کر اس گاؤں کے لڑکوں نے میری بیوی کے ساتھ زیادتی کی۔ اب میں واپس آیا تو میری بیوی خودکشی کر چکی تھی، اور اس بات کے ثبوت اس کا غصے پر میری بیوی نے لکھ دیا تھا۔ میں نے بھی اس دن سے ٹھان لیا کہ اس گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو نہیں رہنے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اب تم انتقام لینے کے لیے تم نے جو غلط راستہ اپنا لیا ہے، اس کے ساتھ صرف اور صرف موت ہے، اور اس کے ساتھ نوجوانوں کو بھی سنسار کر دیا۔